تمام تر تعریفات حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، غریب پرور، بندہ نواز، لجپال اور غم ٹال، تمام تر تصرفات، تمام تر اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب ترین فرشتہ جبریل امین کی وساطت سے اپنی کلام مقدس کو ان کے قلب اطہر پہ اتارا، نازل کیا، اور یہ کلام مقدس 30 پاروں کی صورت میں ہمارے لیے قیامت تک آنے والے سبھی جن و انس کے لیے مکمل نظام زندگی ہے، مکمل دستور حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فرماتا ہے، جس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے والا کوئی بھی انسان بسہولت بآسانی اپنی منزل مقصود بہشت بری کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر کما حقہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے، اور اللہ گم گشتہ جنت کو پھر ہمارے مقدر میں بنا دے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو مضمون ہے ہمارا وہ یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ غم ہے، یہ ہم ہے، یہ حزن ہے، اور یہ اندوہناک باتیں ہیں، اور بڑے عبرتناک بھی اور ہولناک یہ سانحات ہیں، حادثات ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے جنوں انسانوں کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک انسان کا اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کسی حالت میں بھی غم انسان سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو غم برداشت کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو غم دیتا ہے۔ اللہ دونوں کے حال پہ رحم کر دے، نہ کسی کو غم پہنچانے کی توفیق دے اور نہ کسی کو غم پہنچے۔ بہت بری چیز ہوتی ہے یہ غم، لیکن یہ ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے، گھٹی میں شامل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا تجزیہ مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ اگر مطالعہ کریں تاریخ کا، تاریخ عالم کا، جب سے دنیا بنی ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو بڑا غم آیا، اور ان کو غم پہنچانے والا شیطان تھا۔ آدم بمقابلہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے یہ غم پہنچانے والا ہے، اور آدم جو ہے ان کو غم پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، اکرام کر کے جنتوں میں بسا دیا۔ شیطان جو ہے یہ جل بھن گیا، اس نے حسد کیا، کینہ، بغض، اناد اور عداوت سے کام لیتے ہوئے آدم اور حوا دونوں پہ وار کیا، اور آخر کار اما حوا کو بہکا لیا۔ قرآن کے لفظ وہ بہکاوے میں آ گئی، درخت جو تھا جس سے منع کیا گیا تھا نہیں کھانا، اس کو کھا لیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم نے یہ میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تم سے حکم عدولی ہو گئی ہے، تم سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جنتوں سے چلے جاؤ۔ یہ غم دنیا میں آنے والے پہلے انسان کو غم لگ گیا ہے، اور آخری انسان بھی جو آئے گا وہ بھی غم سے محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ غم انسان کا خاصہ ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ قابیل اور حابیل کے اندر تلخ کلامی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور بات یہاں پہنچی کہ قابیل نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ یہ حابیل بمقابلہ قابیل ہے، قابیل جو ہے یہ غم پہنچا رہا ہے، اور حابیل جو ہے اس کو یہ غم پہنچ رہا ہے۔ آگے تاریخ کے برق الٹ کے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، لیکن ان کا سمجھانا کام نہ آیا، کارگر نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
نوح علیہ السلام کو قوم نے طرح طرح کے رنج اور الم اور غم پہنچائے، اور ان غم پہنچانے والوں میں ان کا ایک حقیقی بیٹا ہے جس کا نام کنعان ہے۔ یہ کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرتے ہوئے یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے جو نافرمان ہوتے ہیں، زمین کے 7 تہوں کے نیچے بھی چلے جائیں، آسمان کے اوپر بھی جگہ ڈھونڈنے چھپنے کے لیے، وہ اللہ کے غضب کے کوڑے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوح علیہ السلام کا یہ جو بیٹا تھا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو وہیں پہ پہنچا دیا، یہ نبی نوح کو جو اس کا باپ ہے اور یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیٹے کو ختم کر ڈالا۔ اور ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں۔ ان کو بھی قوم نے بڑی تکالیف پہنچائی، ان کی ایک مستقل داستان ہے قوم لوط کی، اور پھر جو ان کا حشر بھی ہوا ہے وہ بھی ایک مستقل داستان ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پیدائشی طور پہ ان کو آزمائشوں میں اللہ نے مبتلا کیا ہے۔ جب وہ رب واڑہ میں داخل ہوتے ہیں، ان کے جو بت پڑے ہیں وہاں پہ ان سبھی کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اور یہ عید کا دن ہے، قوم ان کے اوپر برانگیختہ ہو جاتی ہے، غضبناک ہو جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوری قوم جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اور پھر آگے آخری جو امتحان ہے ان کا کہ ان کو چیخا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جو حکمران وقت ہے نمروز، ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا کافر حکمران، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ نکالنے کے لیے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو کیوں توڑا ہے، ایک چیخا تیار کرتے ہیں، چیخا تیار کر کے پھر اس میں گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، ساری حیات طیبہ جو ہے یہ امتحانات سے معمور اور پورا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، باقی اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے۔ بہرصورت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک غم ہی غم ہے، اور یہ غم انسان کا خاصہ ہے۔ انسان کا مرتبہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنے بڑے اس کے اوپر غم آیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، یہ آیات مبارکہ سورہ یوسف جو ہے، آپ اس کا ترجمہ سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں کہ کبھی غم پہنچانے والے اپنے ہوتے ہیں، کبھی غم پہنچانے والے پرائے ہوتے ہیں، یہ حسد اور اناد کی وجہ سے غم پہنچاتے ہیں، اور کبھی یہ غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب یہ غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ ایسا کام کرتے ہیں، یہ غم کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے اوپر غم در غم آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو اپنی حقیقی اولاد ہے، سلبی اولاد ہے، یہ اولاد ہی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے ہی بھائی جو اگرچہ ماں کی طرف سے سوتیلے ہیں لیکن باپ کی طرف سے تو وہ حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے ہی پراپوگنڈا کر کے اپنے بھائی کو اپنے باپ کو اتنی تکلیف میں، اتنی اذیت میں، اتنی مصیبت میں مبتلا کیا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بچھوڑا اور جدائی فراق میں وہ رو رو کے اپنی بینائی کھو بیٹھے، اتنا رنج، اتنی تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر، کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے 10 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں، ان میں سے ایک ان کے ہتھے چڑھ گیا جس کا نام یوسف ہے۔ بھائیوں نے پراپوگنڈا کیا، سازش کی، اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور پھر وہاں لے جا کے منصوبہ بندی جو انہوں نے کر رکھی تھی اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ارادہ تھا قتل کا، قتل نہیں کیا بلکہ اس کو کنویں میں گرا دیا اور پھر فروخت کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، نبی رسول بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی کے دل کی بات کو نہیں جان سکتا، جانتا ہے تو ایک اللہ جانتا ہے۔ وگرنہ یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اپنے لخت جگر کو ان بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجتے۔ اللہ اکبر، اب بھائی کو بھائی غم پہنچا رہا ہے، کبھی بھائی بھائی کو غم پہنچا رہا ہے، اور کبھی بیوی اپنے خامد کو غم پہنچا رہی ہے، کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو غم پہنچا رہی ہے، کبھی بیٹا باپ کو غم پہنچا رہا ہے، اور کبھی باپ بیٹے کو غم پہنچا رہا ہے۔ یہ جس طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھیں گے، ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کو غم پہنچانے کی کوشش میں ہے، پہنچا سکے نہ سکے یہ علیحدہ بات ہے، وگرنہ کم ہم بھی نہیں کر رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے منصوبے کے تحت کنویں میں گرا دیا، مار پٹائی کی، فروخت کر دیا، اور 30-35 برس تک باپ سے ملنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔
حتیٰ کہ کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا، کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہو سکی، اور اتنا رنج، اتنا افسوس، اتنا دکھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے کہ تقریباً 35 برس تک وہ جدا رہے، خط و کتابت بھی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں، اور غم بھی اتنا کیا ہے کہ رو رو کے بیٹے کی جدائی پہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ ان مصائب سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو ہم نے ایک دوسرے کو غم میں مبتلا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، ہر ایک نے ٹھانی ہوئی کہ میں نے اس کو غم میں مبتلا کرنا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بغاوت، سرکشی سے، اس عناد اور بوجھ سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمارے سینوں کو پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اختصار کے ساتھ کہ وہ پھر قمیص لے کے آئے، روتے ہوئے آئے اور عشاء کے وقت آئے۔ تین باتیں ذرا ذہن نشین کرنا، آگے جا کے انہی تین باتوں کی طرف پلٹ کے ایک اور واقعہ سنائیں گے آپ کو۔ آگے یوسف علیہ السلام کے بعد ایک اور آدمی ہے، مسلمان ہے، خلیفہ ہے اللہ کی طرف سے، امیر المجاہدین ہے، جس کا نام طالوت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جالوت آ گیا۔ جالوت نے طالوت علیہ السلام کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، انجام کار جنگ کا موقع آ گیا، مارکا وپا ہو گیا میدان کارزار میں۔ داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، انہوں نے جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح یہ مصیبت جو ہے سالہ سال کے بعد ان سے ٹل گئی۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بڑی ہی برگزیدہ نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے اکیلے نبی ہیں، بڑی ہی عزت کے مالک ہیں۔ جب کسی کو اللہ عزت دیتا ہے تو پھر حاسد بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کا حاسد ہے اور وہ تورات کا حافظ بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، جس کا نام قارون ہے۔ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تکلیف بھی ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ پہلوں کا طریقہ ہے، پہلے گندے لوگوں کی یہ تہذیب ہے، اس طرح تکلیف میں مبتلا کرنا اچھے لوگوں کو، کہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی چلی آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، قارون نے ایک بدکماش عورت سے ساز باز کی اور بھری مجلس میں اس نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، کل تو نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ زچ کرنے کی، زک کرنے کی، نیچے دکھانے کی یہ کوشش کی ہے، یہ اوچھا ہتھ کنڈا ہے۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غم میں مبتلا کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر یہ قارون ہی نہیں، قارون کے ساتھ ساتھ اس کا جو بادشاہ ہے، جو اس وقت کا فرعون ہے، اس کا نام ولید ہے، ولید ابن ریان، یہ بھی اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات جو ہیں یہ عام واقعات ہیں، آپ نے سنے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں، وقت کے اختصار کے پیش نظر آگے چلتے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے توحید کا اعلان کیا، توحید کا فریضہ لہرایا، تو اپنے بھی پرائے ہو گئے اور ان کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو آپ یہودی کہتے ہیں، یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ انجام کار انہوں نے پورے کا پورا پراپوگنڈا بھی کیا، پورے کا پورا منصوبہ بنایا اور اس وقت کے بادشاہ کو اپنا ہم نوا بھی بنا لیا، اپنا ساتھی بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے پکا منصوبہ بنا لیا۔ جب منصوبہ تیار ہو گیا، منصوبے پہ عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے جو کارروائی کی، اللہ کے حکم سے وہ کارروائی میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے والے، غم میں مبتلا کرنے والے یہ لوگ یہودی تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس میں تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، اللہ نے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کسی اور کو پکڑ کے اس کی جگہ پہ سولی پہ لٹکا دیا اور یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے تو ان کو نعوذ باللہ من ذالک سولی کے اوپر لٹکا دیا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ان کے بعد عرصہ بیت گیا، صدیاں بیت گئیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کے آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کے اوپر غم آئے، کس طرح آئے، یہ ساری آپ نے کیفیت سنی ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا رنج آئے، کیا کیا غم آئے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو امین کہتے تھے، جو لوگ نبی علیہ السلام کو صادق پکارا کرتے تھے، دشمن ہو گئے۔ اور چاچا ہے ابو لہب ہے، کیا کہتا ہے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے،
جو تم کہتے ہو سب جھوٹ ہے۔ تو چاچا نے کہا تھا تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا۔ اب اپنے برائے ہو گئے اور ان کے دشمن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں توحید کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ چاچا ہے، یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں کھڑے ہو کے وہ دعوت دیتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے پیچھے سے پتھر مارتا ہے، غم پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غم پہنچائے حتیٰ کہ وطن عزیز چھوڑنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا تو آنسو بہاتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام ایک مارکہ میں گئے، واپسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے جو آدمی تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے دوپہر کے وقت اس قافلے کے ساتھ آ ملا۔ اور یہودی کا لفظ یاد رکھنا ہے، جو کارستانی ہے اس پوری کائنات کے اندر وہ یہودی کر رہا ہے۔ اس یہودی نے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، وہی اب سازشیں چلتی آ رہی ہیں، قیامت تک وہی چلتی رہیں گے۔ دعویٰ ہے یہ بات کا، اور ہمیشہ آگے تک جب تک قیامت نہیں آتی یہ لوگ سازشی ہی رہیں گے۔ جتنی بھی خرابیاں دنیا میں واقع ہوتی ہیں ساری یہیں سے ہوتی ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوپہر کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے پہنچتی ہے تو یہی یہودی ہیں، اب منافقین کے نام میں آگے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر کھاتے یہودی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو آدمی اس کو لے کے آیا اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ بد کردار عورت ہے، نبی کی بیوی ہے۔ اور نبی کو جب ایسی بات پہنچے کہ نبی کی بیوی بد کردار ہے، فلاں کے ساتھ ہے، اس سے تکلیف کا اندازہ میرا خیال ہے محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف دہ بات، اور یہ تکلیف کتنی دیر تک باقی رہی، 2 مہینے تک مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا، یعنی یہودیوں نے مبتلا کر دیا۔ جب خبر ہوئی اس معاملہ کی کہ میرے اوپر تو الزام آ گیا ہے اور فلاں نے لگایا، اس میں کوئی عورتیں بھی شامل ہو چکی ہیں، تو اتنی پریشان ہو گئی اور اپنے میکے چلی گئیں اور سوکھ کر تنکے کی طرح ہو گئی۔ اتنی پریشانی 2 مہینے تک پریشان رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی بنا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل کر دی، سورۃ النور پوری کی پوری، کہ عائشہ صدیقہ بالکل بری ہے، اور یہ منافقین نے پراپوگنڈا کیا ہے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ نبی کے گھرانے کو اس طرح بدنام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صورت نازل ہو گئی، یہ معاملہ رفع دفع ہو۔ یہودی کا لفظ یاد رکھنے ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہودیوں نے ایک اور پراپوگنڈا کی، ایک عورت سے کہا کہ تو نبی علیہ السلام کی دعوت پکاؤ اور کھانے کے اندر زہر ملا دینا، ہمارے راستے سے یہ کانٹا نکل جائے گا، ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے کھانا تیار کیا، دعوت تیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کو لے کے دعوت کھانے کے لیے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک بوٹی کو چبایا، بھی چبا کے اس کو باہر نکال دیا، اور اس عورت سے پوچھا کہ بھائی اس میں تو نے زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کی بوٹی بولتی ہے، جس چیز کو اللہ چاہے زبان دے دے وہ بول سکتی ہے۔ یہ بوٹی نے بول کے بتایا کہ زہر ملی ہوئی ہے۔ بشر نامی ساتھی تھے، وہ بوٹی کو نگل گئے، اسی سے ان کی ہلاکت بھی ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بتایا کہ میں نے یہ کھانا اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر آپ نے غلط دعویٰ کیا ہے تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے ان کے حلم کے، ان کے تحمل مزاجی کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حلم ہے، یہ تحمل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری سانسوں میں اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ بات سنو۔ جی میرے آقا سناؤ، اللہ کے نبی کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو یہودی عورت نے کھانا تیار کیا تھا، منہ میں نے چبایا تھا، اس کے زہریلے اثرات میرے اندر تھے، اب ٹیسیں اور کسک جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہو رہی ہے، اسی زہر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو شہادت بھی عطا کر دی۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ یہودیوں نے
پراپوگنڈا کر کے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کار کی، اور انجام کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری سانسوں میں تھے تو سیدہ سے کہہ دیا کہ سیدہ وہی زہر کے اثرات واپس آ رہے ہیں، عود کر آئے ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان فانی سے چلے گئے۔ آگے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا تھا، اس بخار میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور دوسرا قول یہی ہے کہ ان کو بھی زہر ملا کے کھانے میں دیا گیا تھا، اس زہر کے کھانے سے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور ہے، ایسا سنہرا دور ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کوئی آئے گی نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسی حکومت قائم کی ہے حضرت عمر نے کہ قیامت تک بھی ایسی حکومت کوئی آ سکے گی نہیں۔ 2.5 لاکھ مربع میل پہ بغیر کسی ذرائع کے جو آج کل موجود ہیں تنہا تنہا حکومت کرتے ہیں، اور کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! کیا کرتے ہیں؟ آخری عمر ہے، 12واں سال ہے، خلافت کے 12 سال گزر رہے ہیں حضرت عمر کے، اور انجام کار اللہ اکبر! انہوں نے پراپوگنڈا کیا، سازش تیار کی، اور سازش میں کیا کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک آدمی ہے، مجوسی ہے، یہ مجوسی یہودی عبد الرحمن بن ملجم، ابو لولو فیروز جو ہے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہے محراب کے اندر، اور دنیا کے ولیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے آگے میرا دشمن بیٹھا ہے، میرا قاتل بیٹھا ہے، کسی اور کو کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی تو میرا قصور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کے جتنے ولی ہیں ان کا لیڈر ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، آگے میرا قاتل ہے، 10 منٹ کے بعد مجھے قتل کر دے گا، باقی کو کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ کیا اوقات ہے میری تیری؟ اللہ اکبر! تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قرات کی، اور کچھ قرات کے بعد وہ آدمی اٹھا، خنجر زہر میں بجھایا ہوا، اور 1 2 3 وار کر دیے، نماز ٹوٹ گئی اور لہو لہان ہو گئے، چیخ ماری اور کہا اکالانی الذئب، مجھے کتا کھا گیا، اور وہ پھر حضرت عمر کے اوپر کاری وار کر کے دوڑ گیا، دوڑتے دوڑتے جاتے جاتے صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، 14 صحابہ کرام کو بھی زخمی کر گیا، انجام کار پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے اس طرح چلے گئے۔ یہودی کا لفظ یاد رکھنا ہے، جو کارستانی ہے اس پوری کائنات کے اندر وہ یہودی کر رہا ہے۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر خلیفہ بن جاتے، 12 سال دور خلافت ان کا، پورے 12 سال کا، بہت سی فتوحات ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں۔ یہ عثمان ہے کہ جس عثمان نے مسلمانوں کے لیے، جس وقت ان کو پانی پینے کے لیے بوند بوند کو ترستے پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، اس وقت میں 1,80,00,000 روپے کا کنواں خرید کے وقف کر دیا تھا کہ مسلمانوں تم نہیں، یہودی تم بھی پی لیا کرو۔ یہ عثمان ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے عثمان کے ساتھ؟ 1,80,00,000 روپے کا کنواں ایک خرید کے دیا ہے۔ اتنی دولت اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس تھی، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم مفلوک الحال ہو گئے، ہم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آخری ایام آ گئے، اور یمن کے اندر سے اور ایران کے اندر سے جو فتوحات ہو گئی تھی، یہ بجبر و اکراہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں سے اندرونی طور پہ ان کو کدورت تھی، ان کو عداوت تھی، اور ان کو مسلمانوں کے اوپر غصہ تھا۔ اندر کھاتے وہ یہودی ہی رہے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اور اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی دقیقہ انہوں نے پوری زندگی فروگزاشت نہیں کیا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا۔ اور عبداللہ بن سبا اٹھتا ہے، اور عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ویک پوائنٹ، کمزور پہلو جو ہیں وہ تلاش کیے کہ یہ بھی کمزور پہلو ہے، یہ بھی 14-15 جو ہیں وہ ویک پوائنٹ اس نے تلاش کیے، اور ادھر سے بھی حتیٰ کہ مصر سے، عراق سے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا کہ حضرت عثمان میں یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ حضرت عثمان، وہ عثمان جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کو دیتا چلا جاتا اگر وہ وفات پاتی چلے جاتے۔ نبی تو اس کے بارے میں یہ کہیں، اور یہ ان کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، کمزور پہلو ان کو بلیک میل کرنے کے لیے
اللہ اکبر، ادھر سے عراق سے ملا لیا، یمن سے ملا لیا، ایران سے اور مصر سے بہت سے بلوائی اکٹھے ہو گئے۔ 40 دن تک اس آدمی کا پانی بند، جس نے وہی کنواں 1,80,00,000 میں خرید کے وقف کیا تھا ان کے لیے، اس کا پانی نہیں مل رہا، 40 دن پانی نہیں ملا، 40 دن پانی نہیں ملا۔ یہ سید الشہداء۔ اور مختصر یہ کہ ایک آدمی ان بلوائیوں میں سے وہ دیوار پھاند کے آتا ہے، اس آدمی کا نام حمران بن سودان ہے۔ حمران بن سودان، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کو کان کے اندر سے داخل کیا، منہ میں سے نکال دیا، اور نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہے، وہ دوڑ کے اپنے خامد کو بچانے کے لیے آتی ہیں، تو اس کے اوپر اس نے تلوار کا وار کیا، انگلیاں کٹ گئی، پیچھے ہٹ گیا۔ عثمان ذو النورین جسے کہتے ہیں، یہ سید الشہداء۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یا اللہ ہماری بھی موت آ جائے، نماز پڑھتے آ جائے، قرآن پڑھتے عثمان کی طرح آ جائے۔ کیا ہوا؟ عثمان کے کان سے نیزہ داخل، منہ سے نکال دیا۔ اس تکلیف کا اندازہ عثمان کے سوا کو کر سکتا؟ اتنا بڑا غم کہ خریدا ہوا میرا اور میں ہی اسے پانی نہیں پی سکتا، کان میں نیزہ داخل، منہ سے نکال دیا، خون کا فوارہ منہ سے نکلا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھ رہے تھے، اسی آیت کے اوپر خون کا فوارہ گر گیا۔ اور معجزہ ہے یہ کہ صدیاں بیت گئی، 14 صدیاں، کم از کم 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں۔ یہ قرآن جس کو عثمان پڑھ رہے تھے، جس آیت پہ خون گرا، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اور روس کے اندر جو ان کا ماسکو ہے، وہاں پہ جو عجائب گھر ہے، اس میں یہ قرآن بھی آج بھی موجود ہے، عثمان کی شہادت کی گواہی دے رہا، آج بھی موجود۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوائیوں نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے، جو اندر کھاتے یہودی تھے، انہوں نے شہید کر ڈالا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں۔ ان بلوائیوں نے، ان مجوسیوں نے، ان یہودیوں نے، ان کی جوش انتقام ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ کیا کرتے؟ اب ایک اور پلان تیار کر لیا کہ یار اب تو موقع اچھا ہاتھ آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ صاحب ہیں اور بنو امیہ کے ہیں، یہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا، خلیفہ حضرت علی کو چن لیا انہوں نے۔ یہ بلوائی، یہی بلوائی جو قتل کرنے والے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی ہم تو حب علی میں مرے ہوئے ہیں، حب علی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ بیعت کے پیچھے کچھ اور ہی خیالات تھے، ان کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ بیعت کر لی ادھر امیر معاویہ بنی امیہ کے اعتبار سے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بلوائیوں نے تیار کر لیا کہ جی یہ آپ کا داماد ہے، نبی پاک کا داماد ہے، آپ ان کی زوجہ محترمہ ہے، قصاص تو ہونا چاہیے، بدلہ تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے چور مچائے شور، خود ہی قتل کرنے والے، خود ہی ان سے کہتے ہیں مطالبہ کرو خون کا۔ مطالبہ کس سے کرو؟ جن کو خود انہوں نے چنا ہے، ان کا نام علی بن ابی طالب ہے، یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ معاملہ جو ہے امیر معاویہ کی طرف سے، حضرت عائشہ کی طرف سے بڑھتا چلا گیا کہ خون کا ہم نے قصاص لینا ہے۔ قصاص کون لے کے دے گا؟ جو خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بن ابی طالب کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ بلوائی ہیں۔ اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور عائشہ صدیقہ یہ مطالبہ کر لیں تو ہمارا کام پھر اچھی طرح بن جائے گا۔ وہ معاملہ بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ گئی ہوئی، اور مکہ مکرمہ جب یہ پہنچی، وہاں یہ بلوائیوں نے ان کا گھیرا کر لیا اور مجبور کر کے ان کو مکہ مکرمہ سے بصرہ لے گئے۔ ادھر سے امیر معاویہ کی فوجیں آ گئیں اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں۔ اب معاملہ طویل ہوتا گیا تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں مریں گے؟ وہ بھی ہمارا، تو بھی ہمارا، لڑیں گے دونوں، مریں گے آپس میں، کیا فائدہ ملے گا؟ اب انہوں نے صلح کی بات کی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے صلح ہو جائے، جنگ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جب ان بلوائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں پڑا، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ تو حل نہیں ہو سکتے، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے کیا کیا، رات کو دونوں قافلے سوئے ہوئے ہیں، کچھ تیر ادھر پھینک دیے، کچھ ادھر پھینک دیے، ادھر والوں نے سمجھا انہوں نے پھینکے، انہوں نے سمجھا کہ ادھر والوں نے پھینکے، اب لگائی بجائی کا یہی معنی ہوتا ہے۔ تو دونوں میں جنگ ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، صحابہ کرام ہیں دونوں طرف، اور تھوڑے سے پیریڈ میں اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ 10,000 صحابہ کرام کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ یہودیوں کا کارنامہ ہے جو شروع سے چلے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہودیوں نے کارنامہ سر انجام دے دیا کہ 10,000 صحابہ کرام کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہے ہیں، اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے یاسر کا ہاتھ ادھر مل گیا، وہ پہچانا گیا کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کسی نے اس کی انگوٹھی کو پہچان کے بتایا کہ اس کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کتنے لوگ اپنے اعضاء سے محروم ہو گئے۔ الامان والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس کی کونچیں کاٹ دی اور بڑی بے دردی بے رحمی کے ساتھ ان کو نیچے گرا دیا گیا۔ انجام کار یہ مسئلہ کچھ دیر کے لیے رفع دفع ہو گیا، لیکن ان کے انتقام کی آگ ابھی بھی نہیں بجھ سکی۔ انہوں نے کیا کیا، وہ معاملہ طے ہو گیا، حضرت علی نے بحفاظت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ اب یہ کہنے لگے دیکھو یار یہ امیر معاویہ ہے، اس کا کیا حصہ ہے خلافت کے اندر؟ ٹھیک ہے وہ ادھر شام میں ہے، ہم عراق میں ہیں، ہمارا جدا علاقہ ہے، ان کا جدا علاقہ ہے، یہ خام خواہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ علی بن ابی طالب ہے، تو کسی کو کیا حاصل ہے کہ خلیفہ بننے کا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو انہوں نے میدان کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ پہلے میدان کو جنگ جمل کہتے ہیں اور دوسرے کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ صفین کے مقام پہ یہ کئی مہینے تک جنگ طویل ہو گئی، نقصان ہوتا رہا مسلمانوں کا، حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ بھائی صلح کر لو، دونوں طرف ہم ہی مر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ اب امیر معاویہ نے بھی کہہ دیا، علی بن ابی طالب نے بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے 2 سالس مقرر کر لیے، ایک سالس کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے کا نام عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا گیا کہ دونوں جو فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ نہیں ہماری بات نہیں بنے گی، تمہاری صلح ہو جائے گی، ہماری تشنگی جو آگ کی انتقام جو آگ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، شب خون مارا، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی، صبح سے دوپہر یا شام تک جنگ ہوئی، 70,000 صحابہ کرام کی لاشیں ادھر تڑپ رہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ منصوبہ بندی تھی یہودیوں کی، جو اندر کھاتے یہودی، زبان سے لا الہ اور بیچ میں کچھ اور خدا تھا، انہوں نے یہ سارا کام تمام کر دیا۔ انجام کار اسی اسنا میں انہوں نے پلان بنایا، امیر معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے بعد تینوں کو یک بار کی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے گا، امیر معاویہ کو بھی، علی بن ابی طالب کو بھی، ابو موسیٰ اشعری کو بھی۔ وہ دونوں نماز پڑھنے سے ذرا چوک گئے، لیٹ ہو گئے، اللہ نے بچانا تھا۔ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے آئے، عبد الرحمن بن ملجم نے اس کو خنجر مار مار کے ختم کر دیا۔ جو کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، وہ مولا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری بیڑی پار لگا دینا۔ کس نے کہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یہ یا نبی کی حدیث ہے یہ؟ نہیں، وہ اپنی بیڑی پار نہیں لگا سکا، اپنے بچوں کی بیڑی پار نہیں لگا سکا، تیری بیڑی پار لگائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنے مکار عیار اور اتنے صاف شفاف زبان رکھنے والے کہ انہوں نے فوری طور پہ حضرت حسن کو تیار کر لیا۔ حضرت حسن جو ہے یہ بڑے جہاندید آدمی تھے، انہوں نے سارے حالات دیکھے، وہاں پہ 6 مہینے گزر گئے، انہوں نے کہا یار یہ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، امیر معاویہ تیری میری صلح ہے، میں نے خلافت تجھے دے دی۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ اپنا عہدہ کسی اور کو دے دینا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اس پیشین گوئی کے نظریے میں یہ صلح ہو گئی۔ امیر معاویہ حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے، خلافت چلتی آ رہی ہے۔ اسی اسنا میں کیا کیا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ خلافت دے دی ان کو، صلح ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ جس خیمے میں حضرت حسن بیٹھے ہیں اس کی چوبیں اکھاڑ دی، خیمے گرا دیے، جس مسلح پہ بیٹھے ہیں نیچے سے کھینچ لیا اور اتنا زوردار خنجر ان کی پیٹھ میں گھونپ دیا کہ جس کی کسک مرتے دم تک ان کو باقی رہی، لیکن 9 سال بعد وفات ان کی ہوئی۔
اور کوفے والوں کو چھوڑ کے کہ کوفی غدار ہوتے ہیں، کوفی بے وفا ہوتے ہیں، ان سے وفا کی امید نہیں، چلو مدینے میں چلتے ہیں، نانا کی قبر کے پاس جا کے زندگی گزاریں گے۔ 9 سال ادھر گزارے اور پھر فوت ہو گئے، جنت البقیع میں ان کا مدفن موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اسی اسنا میں امیر معاویہ بیمار ہو جاتے ہیں، انجام کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یا اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، اللہ اس کے درجات کو اعلی علیین میں بلند فرما دے۔ اللہ پھر ان کا جوش انتقام ہے، ابھی بھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک اور عیاری کی کہ امیر معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور یزید ان کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ بیٹے نے آنا تھا، باپ کی جگہ پہ آ گیا۔ اب یزید کا تذکرہ آج کل بہت ہوتا ہے۔ یزید آیا، اس نے بھی کہا چلو میری بیعت کرو، جو گورنر ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پھر ایک منصوبہ بندی کی، اس منصوبہ بندی کے تحت کیا کیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں، ان کو خط لکھے، 1 2 3 4 کتنے خط لکھے، علمان ولفی تاریخ کہتی ہے 12,000 18,000 پھر 1,00,000 خط بوریوں میں بند آئے۔ یہ حالات بڑے سازگار ہیں، ہم بنی امیہ کی حکومت کو نہیں چاہتے، آئیے ہم آپ کی خلافت چاہتے ہیں، آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے اوپر حکومت کیجیے، آئیے۔ حالات بڑے سازگار۔ البدایہ والنہایہ موجود ہمارے پاس۔ جب وہ جانے لگے تو ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کرام نے ہاتھ بھی باندھے، خدا کا واسطہ بھی دیا کہ نہ جانا، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ غدار ہیں۔ آپ کے باپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی انہوں نے کیا سلوک کیا، خدا رہا آپ نہ جائیے۔ عورتوں تک نے روکا نہ جائیے، لیکن وہ نہیں رکے کہ جانا ہے۔ چلے گئے، راستے میں کوئی شاعر ملتا ہے، فرزدق ایک شاعر ہے، اہل بیت کا شاعر، اس کو کہتے ہیں فرزدق کیسے حالات ہیں پیچھے، وہ کہتا ہے خدا کا نام مانیے، نہیں جانا، نہیں جانا۔ کیوں؟ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، نہیں جانا۔ چلو بھائی مسلم بن عقیل ہے، چچا زاد بھائی ہے، چچیرا بھائی، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیجا، وہ گیا۔ حالات سازگار بالکل، پہلے 500 نے، پھر 1,000 نے، پھر 10,000 نے، پھر 40,000 نے، پھر 1,00,000 لوگوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کی کہ ان کو بلاؤ، ہم تمہارے سب بیعت کر چکے ہیں، تمہارے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب نتیجہ نکلا کہ کسی نے جا کے مخبری کر دی، جب مخبری ہوئی 40,000 کا مجمع تھا، سورا منتشر ہو گیا، پہلے 10 رہ گئے، پھر 5 رہ گئے، پھر 3 رہ گئے، پھر کوئی بھی نہیں رہا۔ مسلم بن عقیل کوفے کے بازاروں میں اکیلا گھوم رہا ہے۔ یا اللہ مسلم بن عقیل جہاں کہیں بھی اس کی نعش پڑی ہے، اس کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند کر دینا، قیامت کے روز ہمیں بھی اس کے ساتھ ملا دینا۔ انجام کار دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور لوگوں تم نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، پناہ بھی نہیں دیتے۔ انجام کار مختصر ایک عورت نے پناہ دے دی۔ اس عورت کا ایک بچہ ہے، کوفی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ چھپا لیا ہے عورت نے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ماں کو سلام کرتا ہے کہ ماں محترم تجھے پتہ ہے میں تہجد پڑھتا ہوں، اگر آج تو اجازت دے مسجد میں جا کے نفل پڑھاؤں گا۔ وہ غدار ہے، غدار، تہجد گزار نہیں ہے۔ ماں کو کیا پتا ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ گیا، جا کے عبید اللہ بن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ وہاں سے اس کو پکڑ کے لایا گیا اور اوپر کھڑے کر کے ترتم سے جدا کر دیا گیا۔ پہلے لکھتے ہیں خط، حالات کو دیکھ کے خط لکھا کہ بھائی میرے بھائی نہیں آنا، کوفے کے لوگ جو ہیں یہ غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میرا خط مل جائے جہاں ہو وہیں سے واپس چلے جانا۔ لیکن بہت آگے آ چکے تھے، خط پہنچ چکا ہے اور خبردار کر دیا گیا ہے، فرزدق نے بتا دیا ہے، صحابہ کرام نے روک لیا ہے، لیکن بہت آگے نکل گئے، پانی سر سے گزر گیا ہے۔ اب مشورہ کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی مسلم بن عقیل کے بھائی تو کہتے ہیں ہمیں جانا ہے، ہمارا بھائی جو قتل ہو گیا ہم بھی ماریں گے۔ نتیجتاً فوجی دستہ آیا، ان کو روک لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، اب پیچھے نہیں جانے دیتے، آگے نہیں جانے دیتے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، لے جانا ہے تم کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں۔ شمر کا نام آپ نے سنا ہے، کون ہے شمر؟ یہ حضرت علی کے گھر میں اس کی بہن ہے، حضرت حسین کا ماموں ہے۔ کیا کرتا ہے شمر کا کردار آپ کو پتا ہے؟ تو کیا کیا، گھیرے میں لے لیا، اب پیچھے نہیں جانے دیتے۔ جب حالات دیکھے تو انہوں نے کہا بھائی 3 صورتیں ہیں، مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں، یا یزید کے پاس جانے دو، یا کسی محاذ جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے وہاں جانے دو۔ انہوں نے کہا ابھی تو چنگل میں پھنس گیا ہے، ابھی تجھے جانے دے دیں، یہی تو ہمارا مدعا تھا، نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لے گئے، زبردستی لے گئے، بائی فورس لے گئے، اور وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ
اللہ اکبر پہنچنا تھا. 10 تاریخ ہو چکی ہے. وہاں پہ پہنچ گئے اور یہ مارکا پھر جو ہے نا پیچھے بھی نہیں آنے دیا, یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیا, محاذ پہ بھی نہیں جانے دیا. آخر کیوں نہیں جانے دیا؟ صرف خون کے ہی پیسے تھے, باقی کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہ کوفی ہیں. ادھر گئے اور حملہ ہو گیا. مختصر یہ کہ 72 افراد خاندان نبوت کے تحت ہے. یہ پوری تاریخ آدم سے لے کے یہاں تک آپ کو سنا دی ہے مختصر طور پہ, اور آپ اس کا نچوڑ نکالنا. بات ہو رہی یوسف علیہ السلام کی. بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ارادہ قتل کا تھا, کنویں میں گرا دیا. کیا لائے؟ ایک تو عشاء کے وقت آئے, ایک قمیص لے کے آئے, ایک روتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے. اب مدعا جس کے پاس ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے, قانون ہے. اب ان کے پاس قمیص ہے, کس کا ہے؟ یوسف کا. وہ چور نکلا ہے, چاہے 35 سال کے بعد نکلا. وہی چور تھے. اور وہ چور کیا کر کے آئے تھے؟ آہو بکا کر کے آئے تھے, رات کی تاریکی میں آئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے کون؟ یزید ہے, شامی ہے؟ اللہ اکبر. یزید ہے یا شامی ہے؟ شامی ہے تو پھر عمر کا, عثمان کا اور ابو بکر کا قصور کیا؟ جائیں بازاروں میں دیکھیں, نعرہ لگتا ہے 1 2 3 لعنت لعنت لعنت. یہ 1 2 3 کیا ہے؟ ابو بکر ہے, عمر ہے اور عثمان ہے. اگر شامیوں نے اس کو قتل کیا ہے, یزید نے قتل کیا ہے, تو ابو بکر کے اوپر لعنت کیسے بھیجتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مدعا نکلا بھائیوں کے پاس سے, یوسف کو فروخت کرنے والے نکلے, ظلم و ستم کرنے والے نکلے, اسی طرح دلدل بتاؤ کس کے پاس ہے؟ گھوڑا جو نکلتا ہے اس کو دلدل کہتے ہیں. یہ دلدل کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا گھوڑا ہے. یہ کس کے پاس سے نکلتا ہے؟ شامیوں کے پاس سے. پنجہ نکلتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ عباس کا علم نکلتا ہے, وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ شامیوں کے پاس سے. ابو بکر عمر عثمان کے پاس سے نکلتا ہے؟ نہیں, ان کے پاس مدعا ہے, یہی چور ہے. ان کے پاس مدعا ہے اور یہی چور ہیں. اللہ اکبر. ذرا توجہ سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات. سوگ منانا ہوتا ہے. کون دنیا میں ایسا ان پڑھ آدمی جس کو پتا ہو کہ سوگ مرنے سے پہلے شروع ہوتا ہے, مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ سوگ ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. سوگ کب شروع ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ 10 دن پہلے, مرنے سے پہلے شروع ہو رہا ہے. آخر کہانی کیا؟ 10 دن پہلے ہی سوگ شروع ہو رہا ہے. کیوں شروع ہو رہا ہے 10 دن پہلے؟ کوئی کائنات میں ایسا انسان دیکھا آپ نے جو یہ بات بتا سکے کہ مرنے سے پہلے سوگ شروع ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا؟ اچھا 10 دن پہلے سوگ شروع ہو گیا, اس میں کہانی ہے. اور محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے. یہ 1400 سال ہو گئے سوگ مناتے مناتے. یہ قرآن نے کہا ہے, یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے. بیوی اپنے خاوند کا 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے, حکم ہے شریعت کا. یہ 1450 سال ہو رہے ہیں, یہ سوگ جو 1400 سال منایا جا رہا ہے, جو دائمی سوگ کہلاتا ہے, اس کا معنی کیا؟ اس کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے, اس کا پس منظر ہے. اللہ اکبر. جو ہی 10 تاریخ آتی ہے, 10 تاریخ کے بعد 3 دن سوگ ہوتا ہے. یہاں 10 دن پہلے سوگ منایا جاتا ہے. جو ہی حسین قتل ہو جاتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں, رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں, اور شام غریبہ منایا جاتا ہے, اور کھانے پینے کی عیاشی فحاشی بے غیرتی اور بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. کیا حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سوگ یہ 10 دن پہلے سے شروع ہے؟ اس کا معنی تمہیں پتہ ہے کہ 10 تاریخ کو یہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ تم نے منصوبہ اور پلاننگ بنائی ہوئی تھی, پہلے سے شروع کر دی 10 دن. اور مدعا تمہارے گھر سے نکلتا ہے, شامیوں کے پاس سے, ابو بکر عمر عثمان کے پاس سے نہیں نکل رہا. کیا معنی ہے کہ چور تم ہو, قاتل تم ہو, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی قاتل نہیں. میرے بھائی مختصر بات, یہ قاتل وہی ہیں, قاتل وہی ہیں, یوسف کے بھائی بھی, یوسف کے اوپر ظلم کرنے والے, اور یہ شیعان علی بھی حسین ابن علی پہ ظلم کرنے والے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم آسانی کے وقت میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھ رہے ہیں. وَالدُّمُوعُ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ وَلَحْيَتَيْهِ. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا بے بسی کا اور بے کسی کا. ایک صحابی نے پوچھا, اللہ اکبر, حسین ابن علی اس میدان بیابان میں قرآن پڑھتے روتے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا مسئلہ یہ ہے, خذلتنا شیعاتنا,
میرے باپ کے، میرے بھائی کے، میرے شیعوں نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، اب بتاؤ قاتل کون ہے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں خذلتنا شیعتنا، میرے باپ کے، میرے بھائی کے اور میرے شیعوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، اور میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے کہا میرے بیان قلم بند کرو، حلفی بیان قلم بند ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی معتبر تاریخ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھو میری بات کو، لکھوایا جا رہا ہے، لکھوایا جا رہا ہے، قلم بند ہو رہے ہیں بیانات۔ تو کہتے ہیں ان قتل تو، اگر میں مارا گیا، اگر میں مارا گیا، میرے قتل کا خون میرے شیعہ کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ اب بتائیے، لا الا الا، خبردار، لا اراہم الا قاتلیہ، کہ میں نہیں دیکھتا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے قاتل میرے شیعہ ہیں۔ اب بتائیے، یہ الفاظ موجود ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں کہ میرے قاتل میرے شیعہ ہیں، شامی لوگوں کو بری قرار دیا۔ اب تمہارا فیصلہ ہے، جو تم کر لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔